محترم سامعین و ناظرین، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، قربانی کا چاند نظر آتا ہے، قربانی ہونے میں کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اکثر یہ سوال کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ناخن اور بال کا کاٹنا کب سے بند کریں؟ نمبر 2، کیا تمام مسلمانوں کے لیے ناخن اور بال کا کاٹنا بند کرنا ضروری ہے یا صرف ان لوگوں کے لیے جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے؟ نمبر 3، اگر کوئی شخص ذی الحجہ یعنی قربانی کے چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال یا ناخن کاٹ لیے اور ان کے نام سے قربانی بھی ہو رہی ہے، تو پھر اس کی قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ قربانی ہوگی یا نہیں؟ جب قربانی کا چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ سب سوال کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آئیے انہی سوالوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کب سے، بھائی ہمارے ذہن کے اندر بھی بات آتی ہے، کب سے جو ہے نا ناخن اور بال کا کاٹنا بند کر دیں؟ یاد رکھیے، جب قربانی کا چاند نظر آ جائے تب سے ناخن اور بال کاٹنا، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کو کاٹنا بند کر دینا چاہیے۔ اب کہیں گے بھائی اگر کہیں نہیں پتہ چلا کہ قربانی کا چاند کب آ رہا ہے نظر، تو آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ جب قربانی میں 10 دن باقی رہ جائیں تو آپ جو ہے نا ناخن اور بال کو کاٹنا بند کر دیں۔ نمبر 2، کیا تمام مسلمانوں کے لیے ناخن اور بال کا کاٹنا بند کرنا ضروری ہے یا صرف جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے سب ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ اپنے بال، اپنے ناخن کو کاٹنا بند کر دیں، اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ جس طریقے سے ہم جمعے کے دن آپ کتابوں میں پڑھے ہوں گے، نہیں تو اکثر علماء کرام کے زبانی تقریروں میں سنے ہوں گے کہ جب جمعے کے اندر جائے، اسی طریقے سے عید کے دن جائے یا کسی مجلس اور محفل میں جائے تو خوشبو اور پرفیومز لگا کر جائے۔ تو بتائیں کیا یہ پرفیومز اور خوشبو لگانا یہ ضروری ہے یا بہتر ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب یعنی بہتر ہے کہ بھائی کاٹنا بند کر دے، لیکن اگر کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے، اور جن کے نام سے قربانی نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ تو بند کرنا ضروری ہے اور نہ کاٹنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی اگر وہ بھی بند کر دے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، کر دے، لیکن مستحب والا جو عمل ہے، بہتری والا جو عمل ہے، جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے مستحب ہے، اور جن کے نام سے نہیں قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے مستحب بھی نہیں ہے۔ بند کرنا ہے چاہے کر دے بھائی، فقہا نے کہا ہے کہ اس کی مشابہت کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب مل جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ساتھ میں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ ناخن اور بال کو کاٹنا بند کرنا یہ مستحب ہے، یہ اس صورت میں مستحب ہے کہ جب آپ کے ناخن اور آپ کے بال کے کاٹے ہوئے 40 دن نہ ہوئے ہوں۔ اگر کہیں 40 دن ہو گئے ہیں تو چاہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، چاہے قربانی کا چاند نظر آ جائے، چاہے قربانی میں صرف 2 دن باقی ہو، آپ کاٹ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 دن کے بعد ناخن اور بالوں کو کاٹنا، خاص طور پر زیر ناف جو ڈھوری کے نیچے کے بال ہیں وہ صاف کرنا یہ ضروری ہے، یہاں پر یہ ضروری ہے، اور نہ کاٹنا مستحب ہے۔ تو مستحب کے سامنے جو ہے نا ضروری سے زیادہ جو ہے نا مستحب کے درجے کو نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کاٹ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اتفاقاً کسی مشغولی کی وجہ سے
آپ نے اگر نہیں صاف کر سکا ہے اور ذیلحجہ کا چاند نظر آ گیا تو آپ کاٹیے، یہ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تو یہ مستحب بھی اس صورت میں ہے کہ جب کہ آپ نے کاٹ لیا ہو، صاف کاٹ لیا ہو، 40 دن سے پار نہ کر رہا ہو۔ لیکن اگر 40 دن سے پار کر رہا ہے تو آپ کے لیے نہ کاٹنا نہیں بلکہ کاٹنا بہتر ہے۔ تیسری بات، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جیسے مونچھ ہے، مونچھیں بھی کبھی کبھی کسی کام کے اندر مشغولی کی وجہ سے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ مونچھیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، ایک دم بھدا لگ رہا ہے، تو یہ بھدے سے اچھا ہے کہ جناب کاٹ لیجیے، اس لیے کہ اسلام خوبصورتی کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو ایک مستحب عمل ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں جو 40 دن سے پار ہو رہے ہیں یہ سب ضروری ہے، اس لیے اگر 40 دن سے پار ہو رہے ہیں تو اس کو کاٹ لیں گے اور نہیں تو چھوڑ دیں گے، رہنے دیں گے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کوئی حکم نہیں ہے۔ قربانی بال اور ناخن کے کاٹنے اور قربانی سے کوئی کنٹیکٹ جوڑ نہیں ہے، یہ قربانی کا عمل ہے، جانور کا عمل نہیں ہے، یہ قربانی کا عمل ہے۔ ساتھ میں ایک یہ بات بھی سمجھ لیں کہ پھر اب کاٹیں گے تو قربانی کے دن کس وقت کاٹیں گے؟ جب آپ کے جانور پر چھری چل جائے گی تو آپ بھی جا کر اپنے چہرے پہ جو ہے چھری چلوا لیجیے۔ جب چھری ادھر چلی ادھر بھی جو ہے نا اپنے چہرے پہ چھری چلوا سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کے جانور ذبح نہیں ہوئے ہیں نا تب تک آپ نہیں کاٹ سکتے۔ ایسا نہیں، ہمیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں اور جو ہے اپنے چہرے کو صاف کروانے لگتے ہیں۔ قربانی بنی بھی نہیں ہے، جانور ذبح بھی نہیں ہوا ہے، چہرے صاف کروانے لگے۔ نہیں، چہرہ صاف کروانا ہے تب جب کہ آپ کے قربانی کے جانور ذبح ہو جائیں۔ اگر بالکل سویرے ہو جا رہا ہے تو سویرے کرا لیجیے، اگر 10-11 بجے ہو جائے تو 10-11 بجے تک آپ ویٹ کیجیے، اس وقت تک ویٹ کرنا آپ کے لیے مستحب ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا تھی، امید ہے کہ جو ہے نا باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ بہت جلد ہی جو ہے نا قربانی کے چاند نظر آنے والے ہیں۔